شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ علی کی ایک کتاب فلسفہ صوم، اس میں روزے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ لازمی اس کا مطالعہ کریں۔ رمضان کے روزوں کی پہلی حکمت تقوی کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں، اس کی جو پہلی حکمت ہے وہ تقوی کا حصول ہے، یعنی روزے کا مقصد عظمیٰ انسانی سیرت کے اندر تقوی کا جوہر پیدا کر کے اس کے قلب و باطن میں روحانیت اور نورانیت پیدا کرنا ہے۔ تقوی انسان کو حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ ضبط نفس کی تربیتی مشق ہے۔ مطلب ہے کہ اپنے نفس کو ضبط کرنا ہے، کیونکہ نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا ہے، اور روزے کی تعریف بھی ہے کہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے خود کو روکے رکھنا یہ روزہ ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ضبط نفس کی تربیتی مشق ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں حلال و حرام میں فرق رکھنے کا جذبہ فروغ پائے، ہر معاملے میں حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حرام چیزوں سے بچا جائے۔ اگر تقوی کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو انسان خوف و خشیت الہی کا پیکر بن جاتا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن دارمی میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے۔ فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قیام میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ مطلب ہے کہ اگر فقط جاگنا ہو، قیام بھی انسان کرے اور بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، مگر تقوی اس بندے کے اندر پیدا نہ ہو سکے جو مغز ہے، روح ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے روزوں سے اسے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر نہیں سکا۔ تو روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی دوسری حکمت صبر و شکر ہے۔ تقوی کی ایک حیثیت صبر کی آئینہ داری ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا کے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے، اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پیشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہوں۔ وہ ہر تنگی اور پریشانی کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ روزہ چونکہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے، تو انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ جب آدمی ایک خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اور بالعموم کیا ہوتا ہے کہ نعمت جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نعمت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کا احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب رمضان کے مہینے میں کچھ مدت کے لیے جب اس نعمتوں سے انسان کو روک دیا جاتا ہے، کھانے سے پینے سے، تو پھر نعمت کی قدر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس نعمت کی پہچان اور اس نعمت کی قدر کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا کرتے ہیں تو پھر اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کی پہچان اور نعمت کی قدر جان لینے کے بعد پھر وہ اللہ کا شاکر بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کی دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان صبر اور شکر کا پیکر بنے۔